اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی گئی. یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، 255ویں آیت. اس آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی طرح وہ قیوم ہے، اپنی ذات سے وہ قائم ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. جو کچھ انسان کام کرتا ہے، جو کچھ اس نے آگے بھی بھیجا ہے یا پھر پیچھے ڈالا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. اور اس کی کرسی آسمان و زمین میں وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور زمین و آسمان کی حفاظت اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے. اس زمین و آسمان کو چلانے میں نہ وہ تھکتا ہے نہ اسے تھکان ہوتی ہے، اور وہ بلند ہے اور عظیم ہے، بلند تر ہے. اس صورت میں اللہ رب العالمین کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے عقیدہ توحید ہے، توحید کا جو عقیدہ ہے، وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے، سب سے اہم جز ہے، حصہ ہے. اور اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی یکتانیت، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کا مقام، اس کی شان،
اس کا مرتبہ آیت الکرسی کی ان جملوں سے، ان کلمات سے ہم پر واضح ہوتا ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا گیا ہے کیونکہ یہ لفظ، یہ جو آیت ہے اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے، اسی سے اس کو کرسی والی آیت۔ اور یہ نام کس لیے اس کا رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی جو کرسی ہے اس کی وسعت کو بیان فرمایا ہے، اسی سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی کرسی ہے، اب وہ کیسی ہے یہ بتایا نہیں گیا ہے۔ اب ہم اپنی زبانوں سے یہی کہیں گے کہ اللہ کی کرسی ہے، اس کی کرسی وسیع ہے، پہلی بھی یہی کہیں گے، نہیں، یہاں پر کرسی سے مراد اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، یہ معنی ہم بیان نہیں کریں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہو یا پھر جن چیزوں کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہو تو اس کو جو کا تو ویسی ہی ہمیں مان لینا ہے، اس کی تعویل نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کا عرش ہے، وہ جیسا ہے بس ویسی ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے، اتنا کہہ سکتے آپ، اس کی کرسی اس کے شان کے لائق ہے، ایسی ہے ویسی ہے، ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی نہیں بول سکتے آپ، نہ ہی بولنا چاہیے۔ محترم سامعین، آیت الکرسی یہ ایک آیت ہے جو زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی آیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اسی سورۃ البقرہ میں ہے جو ایک صفحے پر مشتمل ہے۔ یہ آیت بڑی نہیں ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت بڑی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو 2 منٹ میں پڑھ لیں گے، 1-1.5 منٹ میں پڑھ لیں گے آپ پڑھنا چاہیں تو۔ آیت بڑی ہے لیکن فضیلت بہت بڑی ہے۔ آیت الکرسی پر علماء نے خالی کتابیں لکھ دی، اس پر کوئی 100 صفحے کی، کوئی 200 صفحے کی کتاب صرف ایک آیت پر لکھ دی ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی معنی خیز صورت ہے، آیت ہے یہ۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ وہ آیت الکرسی ہے جو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت۔ اب دیکھیے، اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ہر آیت اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے، ہر آیت اپنی جگہ اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن ان آیتوں میں سے بھی ایک آیت کا انتخاب کرنا ہی اس آیت الکرسی کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ پورا قرآن ہی عظمت والا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی فضیلت میں ہم کیا کہیں گے، لیکن اس میں سے بھی ایک آیت، 6000 آیتوں میں سے ایک آیت کا انتخاب کرنا، یہ انتخاب ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اے ابی بن کعب، ذرا بتاؤ مجھے قرآن کی سب سے عظیم بڑی آیت کون سی ہے؟ اور ابی بن کعب صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، کہاں سے جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے، وہی اللہ کے رسول پہ ہوتی، تو جواب صحابی کیسے دے سکتے؟ بولے اللہ و رسول، اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا، آپ ہی جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا، میرے کو نہیں معلوم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سوال کیا، اے ابی بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ تو ابی بن کعب نے پھر سے کہا، اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے، قرآن تو سارا کا سارا عظمت والا ہے، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، میں کیسے بتاؤں کہ کون سی آیت عظمت والی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کرتے تھے ابی بن کعب سے۔ یہاں پر ایک اہم بات، ایک اہم نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔
یہ جو اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، اس پر ہمارے لیے سوال ہے کہ اللہ کے رسول ابی بن کعب سے بار بار کیوں سوال کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پوچھے، نہیں معلوم ہے، خاموش بیٹھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے بار بار پوچھا کیونکہ محترم سامعین، یہ جو ابی بن کعب، یہ جو صحابی ہے، یہ بڑے ماہر قرآن تھے، بڑی بہترین آواز میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے، بڑی صلاحیت تھی قرآن مجید سے، عجیب شغف تھا ابی بن کعب کو، بڑی بہترین تلاوت یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے کہتے ہیں کہ اے ابی، میں آپ کو سورۃ البینہ سنانا چاہتا ہوں۔ سورۃ البینہ پارے 30 کا ایک سورہ ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول سے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے ابی، میں تجھے سورۃ البینہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ مجھے قرآن سنائیں گے؟ تو سبحان اللہ، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ اللہ، فضیلت دیکھیے، ایک صحابی رسول ہے، ایک طرف اللہ کا رسول ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، جس پر وحی آتی ہے، لیکن یہ ماہر قرآن کی فضیلت ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اے ابی، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ اسی وقت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابی، اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر مجھے بتایا ہے کہ تم ابی کو قرآن سنا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی فضیلت ہے میرے بھائی، کہ جب ایک قرآن سے انسان کا شغف ہوتا ہے، اسے لگاؤ ہوتا ہے، وہ اسے پڑھتا ہے، اسے حفظ کرتا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کا زبان اللہ رب العالمین اس کا نام لیتا ہے۔ جس پر قرآن اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، اسے کہتا ہے کہ فلاں میرے بندے کو قرآن سناؤ، کیونکہ وہ ماہر قرآن ہے، اس کا تعلق اس قرآن سے ہے، اسے قرآن سنایا جائے۔ جو بھی اللہ کے رسول نے بات بتائی، ابی بن کعب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اب دیدہ ہو گیا آپ کہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی میرا نام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ محترم سامعین، یہ ہے اس قرآن کی فضیلت، یہ قرآن مجید کو حفظ کرنے والا۔ افسوس کا مقام ہے آج نہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، نہ حافظ قرآن کو سمجھنا ہے، نہ اس کا مقام کو جانا ہے، نہ قرآن کی عظمت ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے۔ ہماری غفلت کی انتہا ہے میرے بھائی، اس قرآن کو ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اپنے گھر کے محرابوں میں ہم نے اس قرآن مجید کو سجا دیا، جزدانوں میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ صرف قسم، لڑائی جھگڑے کے وقت میں قسم اٹھانے کے لیے اس قرآن مجید کا استعمال ہو رہا ہے، سروں پر سے گزارنے کے لیے اس قرآن مجید کا استعمال ہو رہا ہے۔ زندوں کے لیے قرآن تھا، آج صرف مردوں پر یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کھو دیا ہم نے اس کی قدر کو۔ یہی وہ قرآن ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو بلند کر دیا اس قرآن کے سبب، اور اس قرآن کو چھوڑنے کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو محترم سامعین، یہ فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی، کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی، میں تجھ سے جو بار بار سوال کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو یاد رکھو وہ عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پر کتنے رحم دل ہے، دیکھیے کتنے شفیق ہیں۔
اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟ آپ مقام نبوت پہ ہے، اتنے بڑے مقام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے برابر نہیں اور آپ سے بڑھ کر بھی کسی کو مقام اللہ نے نہیں دیا۔ آپ کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ذرا ہمیں یہ بتاؤ، یہ چیز بتاؤ۔ اس میں اہم بات یہ معلوم ہوتی کہ محبت کیسی ہونی چاہیے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس طریقے سے ہمارا میل جول ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے جو چھوٹے ہیں، ہمارے پاس علم ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کرنا چاہیے، خصوصاً جو بڑی بڑی باتیں، چھوٹے چھوٹے باریک مسئلے نہیں، بڑی بڑی، جیسے قرآن کی بڑی آیت کون سی ہے، قرآن میں سب سے آخری میں کون سی صورت نازل ہوئی، پہلے قرآن کی ابتدا کیسے ہوئی، کون سی صورت نازل ہوئی، ایسے سوالات ہمیں کر لینا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کے حقائق تک ہم پہنچتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک سوال بڑا ہو، مشہور ہو، تو اسے بار بار سوال کیا جا سکتا ہے، ریپیٹ کر کے آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ پوچھ کے خاموش ہو گئے۔ اگر اہم سوال ہے، ایک مرتبہ جواب نہیں دے رہا ہے، دوسری مرتبہ سوال کیجئے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اچانک جواب ذہن میں نہیں آتا، بار بار آپ پوچھ رہے ہیں تو اچانک پھر وہ ذہن میں کلک ہوتا، پھر وہ بتایا جاتا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طریقے سے آپس میں علم کو بانٹنا چاہیے، کس طریقے سے سوال و جواب ہونے چاہیے، اس کی تعلیم اس حدیث میں بھی ہمیں مل رہی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، آیت الکرسی میں دیکھیے 192 حروف ہے، 192 حروف، ہر حرف پر اگر ہم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس حساب سے اگر ہم انٹو کر دیے 192 کو 10 سے، تو 1920 نیکیاں صرف سورہ آیت الکرسی پڑھنے پر ہمیں مل جاتی، تقریباً 2000 نیکیاں ایک مرتبہ پڑھنے پر ہمیں مل جاتی ہیں۔ یہ ہر حرف کے اعتبار سے آیت الکرسی کا ثواب جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، فضیلت دیکھیے آیت الکرسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ہی زبان اور ہونٹ نہیں دیے۔ یہ آیت الکرسی یہ ایسی آیت ہے، اس کے بھی ہونٹ ہے، اس کی بھی زبان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہا لسانا و شفتین، کہ آیت الکرسی ہے جس کی زبان بھی ہے اور ہونٹ بھی ہے، تقدس الملک عند ساق العرش، یہ جو آیت الکرسی ہے عرش کے پاس اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ تو یہ مقام ہے آیت الکرسی کا کہ جو اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اس کی تقدیس و تعریف بیان کرتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، آیت الکرسی یہ ایک آیت ہے، لیکن محترم سامعین اس میں اتنا اثر ہے، اس میں اتنا پاور ہے، اس کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کے پڑھنے سے فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کا مخالف جو شیطان ہے وہ ہمارے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فطرے کا جو مال آتا تھا اس پر نگران رکھ دیا، حضرت ابو ہریرہ کو۔ لہذا ابو ہریرہ نگران رہے تو اچانک ایک شخص آیا اور وہ جو فطرے کا مال تھا اس میں سے کچھ سمیٹنے لگا، غلہ نکالنے لگا۔ ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، ادھر آ، کیا کر رہا ہے تو، کیوں چوری کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میں مال یہاں سے لے رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کھانے کو نہیں ہے، اس لیے لے کے چلے جا رہا ہوں، لہذا آج میں لے لیا، کل نہیں لوں گا، کل نہیں آؤں گا۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مفلس ہے، محتاج ہے، ٹھیک ہے جاؤ، اگلی بار نہیں کرنا، چلے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی، اور یہ جو واقعہ ابو ہریرہ کے ساتھ پیش آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات میں کیا ہوا؟
وہ جو تمہارا ساتھی آیا تھا کیا کیا اس نے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک محتاج غریب وہ یتیم انسان آیا تھا، بار بار گر گرا کر مانگ رہا تھا کہ میری بیوی بچے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں لے کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ آج بھی آئے گا تمہارے پاس، اور آج بھی کچھ نہ کچھ باتیں بنا کے تمہارے پاس سے کچھ وہ غلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ لہذا رات ہوئی، پھر آیا وہ۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اب چلو تم یہاں سے، اللہ کے رسول سے میں تمہیں کو ملاتا ہوں، تم چوری کر رہے تھے، اب فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے۔ پھر وہ گڑگڑا رویا، نہیں نہیں چھوڑ دو میرے کو، ایک مرتبہ آخری مرتبہ چھوڑ دو، کل سے نہیں آتا ہوں، ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، فلاں ہوں کہا۔ ابو ہریرہ کا دل نرم ہو گیا، ہمارے دل بھی نرم ہونا چاہیے، لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چھوڑ دیا، وہ غلہ لے کر چلا گیا۔ پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا، چور کا، اس نے کیا کیا؟ بتایا کہ اللہ کے رسول ہاں پھر وہ آیا تھا، پھر وہ اپنی محتاجی کو بیان کر رہا تھا، لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ کہہ کر گیا ہے کہ نہیں آئے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، پھر وہ آتا آج، پھر وہ آج مال چوری کرتا۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، غلے کی نگرانی کر رہے تھے، پھر آیا وہ۔ جو ہی آیا ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اللہ ایک مرتبہ چھوٹ، دو مرتبہ چھوٹ ہو سکتی ہے، تیسری مرتبہ اب نہیں چھوڑ سکتے آپ، چلو اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، اب وہیں پر فیصلہ۔ اس نے کہا کہ نہیں ذرا رک جاؤ، دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، بڑی بہترین چیز میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں دیا آج تک آپ کو، ایسی چیز بتا کے جا رہا ہوں جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی، آخرت میں بھی فائدہ دیتی۔ جیسی یہ بات بولے حضرت ابو ہریرہ ذرا ڈاؤن ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بڑی علم کے حدیث تھے، دین کے بڑے تھے، کچھ بھی سننا، حدیثوں کو سننا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کمال ہے کہ سب سے زیادہ حدیث ہے جس سے مروی ہے حضرت ابو ہریرہ، علم کے بڑے حدیث، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کے رہتے، مسجد نبوی میں رہتے، صبح وہ چبوترے پر ہی بیٹھ کر رہا کرتے تھے آپ، سو تجارت کاروبار کو جاتے، اب بیٹھ کر وہی حدیثوں کو سننا، وہی لکھنا، یہی کام تھا آپ کا، بڑے علم کے حدیث تھے۔ جب اس نے بات کہی خاموش ہو گئے، اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو آیت الکرسی جو ہے نا، جب اب رات ہو تو ایسے وقت میں اسے پڑھ لیا کرو، جب تم اسے پڑھ لیں گے تو کوئی بھی شیطان تمہارے پاس آ نہیں سکتا، میں آیا نا نہیں آ سکتا، کوئی بھی تمہارے پاس بھٹک ہی نہیں سکتا۔ لہذا جب اس نے بات بتائی اور وہ اس کے بعد ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر صبح بھی اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا وہ آیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول پھر وہ آیا تھا، لیکن ایک بات بتا کے گیا ہو۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ سورہ یہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، کوئی بھی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، کوئی وسوسہ نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول یہ بات اس نے بتائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، شیطان سچ تھوڑی بولتا، وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے تمہیں سچی بات بتائی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ سرکش ہے، وہ شیطان ہے، لیکن اس نے بڑی پتے کی بات تمہیں بتائی، سچی بات بتائی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو جو 3 دن سے تمہارے سے ملاقات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول نہیں مانو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شیطان تھا جو تم سے ملاقات کر رہا تھا۔ تو محترم سامعین، اس طریقے سے دیکھیے آیت الکرسی کی تاثیر کیسی ہے کہ ایک شیطان خود درس دے کر جا رہا ہے کہ اس کو پڑھ لو۔ انسان شیطان کو مانو، وہ جانتا ہے نا کہ کس چیز سے اس کو تکلیف ہوتی، کس چیز سے وہ دور بھاگے گا۔ اس نے خدا کر کہا کہ تم اس آیت کا اہتمام کرو کہ تم شیطان کا جو شر ہے، جو وسوسے ہے، جو خیالات ہے، ان تمام چیزوں سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ تو محترم سامعین، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اور شیطان نے خود آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کی نصیحت کر کے گیا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خصوصاً آیت الکرسی یہ ایسی آیت ہے فَإِنَّهَا تُبْطِلُ عَامَّ هَذِهِ الْخَوَارِقِ الشَّيْطَانِيَّةِ
کہ یہ آیت الکرسی میں اتنی تاثیر ہے، یہ شیطان کے ہر شر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، یہ تاثیر ہے آیت الکرسی کی، لہذا اس کا اہتمام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح محترم سمجھ، یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن مجید میں صرف 3 مرتبہ آیا، ایک سورہ بقرہ میں آیا اور ایک سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہے اور اسی طرح سورہ طہ میں ہے۔ لہذا جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ان الفاظ کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ قبول ہو جاتی ہیں۔ لہذا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے اور یہ آیت الکرسی میں آیا ہوا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی آیت الکرسی ہے، اگر اس کا کوئی ہر فرض نماز کے بعد اہتمام کر لے تو وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، کہ جو کوئی شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتِ، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان حائل صرف موت ہے، وہ یوں مرا اور یوں جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیو آیت الکرسی، لہذا اس آیت الکرسی کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا، یہ بڑی عظیم آیت ہے، بار بار پڑھنا چاہیے، کوئی وقت خاص نہیں ہے، جب چاہے آپ پڑھ سکتے، جو ہی موقع ملا آیت الکرسی آپ پڑھتے رہیے، ذکر و اذکار میں شامل ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں میرے محترم سامعین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بلا حساب و کتاب جنت کی ضمانت ہمیں آیت الکرسی کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ لہذا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چھوڑی نہیں۔ ہمارے اسلاف اس طریقے کا وہ اہتمام کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، یہ کس طرح ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کرتے ہیں، جو اصل ٹھکانہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اس تک پہنچنے کا یہ ذریعہ کیسے بنتے ہیں وہ جانتے تھے، اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کو وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ رہی آیت الکرسی کی فضیلت۔ اب ذرا آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے معانی پر ہم نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ جو اللہ، یہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے جس کی تثنیہ نہیں آتی، یعنی کہ یہ سنگولر ہے، پلورل نہیں بن سکتا ہے، 2 3 4 5 نہیں ہو سکتا، ایک ہی نام ہے، اس کا سیکنڈ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی خاصیت ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کے جو معانی ہیں وہ بڑے عظیم معانی ہیں۔ لفظ اللہ اپنے اندر ایک عجیب قوت، طاقت، تاثیر رکھتا ہے۔ علماء نے اس کے کئی معنی بتائے ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی جو الہ ہے، لفظ اللہ، الہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کا لفظ بنا ہے، لہذا اس الہ کے کئی معنی علماء نے بتائے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی الہ کا یہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ جس طرح اپنی ماں کے لیے بے چین رہتا ہے، جب ماں دور ہوتی ہے تو وہ لپٹ کر چلے جاتا ہے، یعنی کہ ایک اس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، اس معنی میں آتا ہے کہ ایک بے چینی کی جو کیفیت ایک بچے اور اس کی ماں کے درمیان رہتی ہے، یہ معنی اس الہ کا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی ذات ہے جس کی محبت میں بھی انسان اسی طرح بے چین رہے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی محبت میں بے چین رہتا ہے۔ ایک ماں کے لیے ایک بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح اپنی ماں ذرا دور ہونے سے بے چین ہو جاتا ہے، وہ روتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، جب تک ماں گود میں نہیں لیتی وہ خاموشی نہیں بیٹھتا۔ لہذا اللہ کی ذات بھی وہ ذات ہے جس کی محبت میں ایک انسان کو ہمیشہ بے چین، وہ بے قرار رہنا چاہیے۔ اسی طرح محترم سامعین، الہ کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کا گھبرا کر اور خوف زدہ ہو کر کسی کی پناہ میں آنا۔ اس لحاظ سے اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی ذات ہے
جس کے تحفظ میں، جس کی حفاظت میں آ کر ایک آدمی خوف سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر ہمیں خوف سے نجات چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دنیا ہماری حفاظت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے۔ تو ایک خوف میں انسان جس طرح اپنا محافظ چاہتا ہے، تو ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ایک خوف میں جو تحفظ اسے مل سکتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس مل سکتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، الہ کا ایک معنی کسی کے پاس جا کر سکون حاصل کرنا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس جا کر ہی ایک انسان حقیقی سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ساری دنیا آپ کی مٹھی میں رہے، ہر چیز آپ کو مل جائے، لیکن یاد رکھو سکون آپ کو نہیں مل سکتا۔ سب کچھ رہے گا لیکن ایک بے چینی اور ایک بے قرار کی کیفیت ہمیشہ آپ پر طاری رہے گی۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں آپ کو حقیقی سکون نہیں دے سکتے۔ ٹیمپروری ہو سکتا، تھوڑے دل کے لیے دل بہل جائے، یہ ہو سکتا، لیکن ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ ایک کول مائنڈ کے ساتھ آپ رہنا، ذہنی اعتبار سے خوش رہنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی چیزوں سے آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ چاہیے حقیقی سکون، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس تمہیں حقیقی سکون مل سکتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، الہ کا ایک معنی آتا ہے نگاہوں سے کسی کا اوجھل ہو جانا، نظر نہیں آنا۔ اس اعتبار سے اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور اس سے انسان کو بن دیکھے خوف کھانا چاہیے، جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ غیب میں اللہ تعالیٰ غیب میں ہماری نظروں میں نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانا۔ تو اللہ ہی واحد وہ ذات ہے جس سے بن دیکھے ڈرا جا سکتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح الہ کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے حیران و سرگرداں ہونا، پریشان ہونا، یہ بھی معنی آتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے ایک انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی مقام و مرتبے والی ذات ہے کہ جس کے سامنے سوائے تعجب کے کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، الہ کے معنی بلند ہونے کی بھی آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس سے زیادہ بلند کوئی نہیں۔ اسی طرح اور ایک معنی الہ کے عبادت کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ایسی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی دنیا میں کوئی عبادت کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم کو اس نے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی بے جان جسم میں روح ڈال سکتا، نہیں ڈال سکتا۔ ترقی دنیا کر چکی ہے، لیکن کسی مردے کو زندہ کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا عبادت کے لائق وہی ذات ہے جو مردے کو زندہ کرتی ہے اور زندے کو مردہ کرتی ہے، یہ صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ لہذا جس کو یہ اختیار حاصل ہے تو پھر سر بھی اسی کے سامنے جھک سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی محتاج ہو، جو مرنے والا ہو، جو ختم ہونے والا ہو، ایسی ذات عبادت کے لائق نہیں بن سکتی۔ اسی طرح محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ایسی ذات جس کو زوال ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ فنا نہیں ہوتی۔ ایسی ذات جس کو حی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگی بخشنے والا ہے، ہر کسی کو زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی حی ہے۔ اسی طرح القیوم، سنبھلنے والا اور سنبھالنے والا، یعنی وہ ذات جس کے حکم سے ہر چیز قائم ہے۔ اللہ کے حکم سے آسمان تھما ہوا ہے، اللہ کن کہیں دھڑام سے نیچے آ جائے گا، کوئی پلر ولر لگے ہوئے نہیں ہے، کچھ بھی سہارا نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے اوپر آسمان؟ ایک چھت کھڑی نہیں کر سکتی، ہم تو آسمان کیسے کھڑا رہ سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہوا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، بس دھڑام سے وہ نیچے آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پھر وہ پہاڑ ڈھوریوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب اپنی اپنی جگہ پہ ہے، سورج اپنی جگہ پہ، چاند اپنی جگہ پہ، تارے اپنی جگہ پہ، سب برابر وہ روٹیشن سے آتے ہیں، سورج آتا ہے جاتا ہے، چاند آتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، دن ہے رات ہے۔ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ دنیا کی ایک مشین بتاؤ آپ کہ جو اس طرح کا نظام بنا سکے۔ معمولی سی معمولی مشین 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، پھر ریپیئرنگ کرتے رہنا، اسے کھولے، یہ گیا، وہ پٹا اتر گیا، وہ گریس لگا، وہ آئل ڈالو۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشین، اتنی بڑی کائنات کیا کوئی بندہ چلا سکتا کہ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کائنات کو چلائے؟ ارے آسمان تک وہ نہیں پہنچ سکتا، کہاں چلائیں گا؟ وہ زمین، یہ زمین کی ہی پوری مکمل سیر نہیں کر سکتا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، کون سا نظام سنبھالیں گا وہ؟ تو ہر اعتبار سے انسان اگر غور و فکر کرنے لگ جائے تو انتہا بس اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ بس ایک ہی الہ ہے جو اس سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو القیوم میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو آیت ہے، یہ اسم اعظم کہا جاتا ہے، جس میں تمام معانی کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الحی القیوم کی خاص تاثیر ہے ان اسم اعظم کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اسی طرح محترم سامعین، پھر اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنہ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آرام نہیں کرتی، ہر پھڑپھڑانے والی چیز بیٹھ جاتی ہے، ہمیشہ پھڑپڑا نہیں سکتی۔ انسان ہے 16 گھنٹے 18 گھنٹے ہوشیار رہ سکتا، اس کے بعد چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی آنکھوں کو کھلا نہیں رکھ سکتا، اونچے جاتی، بند ہو جاتی، گر جاتا، پڑ جاتا، جہاں جگہ ملے وہیں پہ سو جاتا۔ کیوں برداشت نہیں کر سکتا، اس سے نیند ضروری ہے، وہ نیند کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ کی ذات سبحان اللہ ایسی ذات ہے جسے اونگ تک نہیں آتی، اور ایسی ذات ہی اس کائنات کو چلا سکتی ہے جسے اونگ بھی نہیں آنا، نیند بھی نہیں آنا۔ اسی لیے کہنے والے نے کتنی بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے کون لاتا؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں کرتا کون؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالتا کون؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو حضرت یونس علیہ السلام جو سمندر کی تاریکی میں تہوں میں ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال کر سمندر کے کنارے کون لگاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا، اگر اللہ تعالیٰ سو جاتا تو وہ اصحاب کہف جو 309 سال ایک غار میں سوئے رہے، ان کی کروٹیں کون بدلتا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو زندگی بخش رہا ہے۔ زمین کے تہوں میں، سمندروں کے تہوں میں انسان پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی تسبیح کو سن رہا ہے۔ وہاں تک پہنچنے والی مخلوقات کو ان کا رزق پہنچ رہا ہے۔ پتھروں کے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے اور وہاں پر ان کا رزق پہنچا رہا ہے، صرف اللہ کو زیب دینے والی چیز ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ سوتا تو کیا نظام چل پاتا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ اونگ، یہ نیند، یہ کیا ہے؟ نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، نہ اونگ کا محتاج ہے نہ نیند کا محتاج ہے۔ پھر فرمایا گیا لہو ما فی السماوات، یہ جو آسمان، یہ زمین، جو سب اس کا ہے۔ زمین جس کے لیے 100 گز کے لیے ہم مر جاتے، کٹ جاتے، بے عزت ہو جاتے، ذلیل، رسوا، کیا کیا نہیں کرتے، ظالم بن گئے، ستائے، بددعائیں ہم نے حاصل کی، آپ کی ہے زمین؟ نہیں، اللہ کی زمین کچھ نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ یہ احساس ہونا کہ جو کچھ ہے اسی کا ہے، میں اسی کا ہوں اور اسی کے لیے مجھے اس کائنات میں رہنا ہے، اسی کے حکم کے ماتحت مجھے اس زندگی میں جینا ہے۔ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، زمین ہے، سب یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔
اسی طرح پھر من ذا الذی یشفع عنہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اللہ رب العالمین کے پاس کسی کی سفارش چلتی بھی نہیں، جا ہی نہیں سکتا اللہ۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا کون ہے کوئی جو اس کے پاس اپنی سفارش قبول کروا سکے؟ یہ دنیا ہے، یہاں پہ سب لٹیرے ملتے، آپ جرم کرے 1000 مجرموں کے پاس جا کے وہ بھی مجرم ہے، آپ بھی جرم کرے وہ بھی مجرم ہے، رشوت دے کے ادھر ادھر کا سلٹا الٹا کے آپ بچ جاتے ہیں، یہاں کی سفارش وہاں کی سفارش لگا کے آپ نکل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاس کہاں سفارش ہے؟ کسی کی سفارش؟ حدیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، اہل ایمان جمع ہوں گے قیامت کے دن، مشورہ کریں گے کس کے پاس جائیں گے، کہاں سے سفارش لیں گے۔ اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے، قیامت کا منظر ہے، بڑا ہولناک منظر ہے، کیا کریں ہم؟ دوڑے دوڑے پورے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرا۔ آدم علیہ السلام بولیں گے نہیں میں نہیں کرا سکتا، میرے سے خود غلطی ہو گئی، جنت سے اللہ تعالیٰ مجھے زمین پر بھیج دیا، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ ایک رسول ہے حضرت نوح، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں رسول بنایا، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، دوڑے دوڑے اہل ایمان بولیں گے اے نوح ذرا اللہ کے پاس سفارش کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے بھائی میں سفارش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس، میرے سے خود گناہ ہو گیا، اپنے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگا، اللہ تعالیٰ غصے میں آ گیا، لہذا میں نہیں کر سکتا۔ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہے، خاص ہے، جاؤ ان کے پاس۔ آج ہم خاص بول کے جو کامہ نکال لیتے نہیں چلتے، کل قیامت کے دن آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اے ابراہیم علیہ السلام ذرا اللہ کے پاس سفارش کر دو۔ بولے میں نہیں کر سکتا، میں دنیا میں 3 جھوٹ بولا تھا، جھوٹ نہیں تھے اصل میں، وہ اس کو جھوٹ نہیں بولتے، خیر وہ اس لفظ کے ساتھ کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ جلیل القدر انبیاء اولو العزم ہیں، قرآن مجید میں جن کی زندگی کے قصے بیان ہو گئے بڑے بڑے، کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی اللہ کے ہاتھ سفارش۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کیجئے، خطرناک حالات ہے، کون بچا سکتا؟ کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیجئے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے پاس جھک جائیں گے، وہاں پہ گڑ گڑا کر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کلمات سکھائے گا ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ دعا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، اب سوال کرو، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ چلو اٹھ جاؤ جو چاہے آپ کر سکتے، نہیں، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی آج بھی تم محتاج ہے، اے نبی آج آپ اب بھی سوال کرو، ہم عطا کرنے والے ہیں، آپ خود سے کچھ کر نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول خود محتاج ہے، اللہ تعالیٰ مانگو اب ہم تمہیں دیں گے، سفارش کرو اب ہم قبول کریں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کرتے جائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ انہی کی سفارش قبول کرے گا جس کا اختتام عقیدہ توحید پہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کے مستحق کون ہوں گے، آپ کی سفارش ملیں گی کس کو؟ اللہ کے رسول سمجھ گئے۔ ابو ہریرہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا، بڑی اہم بات تھی، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑا اہم سوال ہے، سفارش معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ صرف یہ آپ ہی سوال کر سکتے تھے، آپ نے مجھ سے سوال کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، ایسا ہی شخص قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار رہے گا۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید پہ جم جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، زندگی بھر ثابت قدم رہنا، جو حق لا الہ الا اللہ کا ہے وہ ادا کرنا، جو آداب ہے اس کو پورا کرنا، تب کہیں جا کر آخرت میں نبی کی سفارش ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی ہماری سفارش نہیں کر سکتا،
جب انبیاء کرام خود نہیں کر سکتے تو کوسا ولی مدد کریں گا؟ بتائیے آپ، کوسے پیر آئیں گے آپ کے پاس، کون مدد کرے؟ ہر کوئی بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ فیصلہ ہوگا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ آپ کا فیصلہ لا الہ الا اللہ کا آپ نے حق کیسے ادا کیا؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں، کسی کی چلیں گی نہیں۔ آپ بڑے ہیں، آپ دیکھ لیتے، انہوں سفارش کر لیتے، ان کے وسیلے سے میں چلے جاتا ہوں، انہوں اللہ والے ہیں، انہوں یہ ہے، انہوں وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت آپ خود کریں گے، آگے والا نہیں کرتا۔ آپ کے عمل کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ ہوتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان و عمل کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش ہمیں مل سکے۔ اسی طرح محترم سامعین، پھر فرما گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے، آگے ہو پیچھے ہو، جو کچھ انسان انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کو علم غیب ہے، اور وہی ذات واحد ہے جس کے پاس علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی علم دیتا ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی، انسان نے اتنا سب کچھ کیا، خود سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو کیا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم دیا جتنا کہ وہ چاہا، ابھی پورا نہیں دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی کہ فلاں چیز بنا لو، فلاں چیز کا استعمال کرو، یہ مشین بنا لو، وہ سائنٹسٹ بنو، آپ یہ مشین ایجاد کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھوڑا علم ہے، یہ بشے تھوڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کی بنیاد پر اتنی ترقی ہم دنیا کی دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس علم ہے، یہ رتی برابر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کے پاس علم کتنا ہے۔ پھر فرما گیا وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کی کرسی پھیلی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعلق سوال کیا، اللہ کے رسول ذرا بتائیے کہ یہ کرسی کیسی ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ، اس کے پھیلاؤ کے سامنے، اس کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین کی حیثیت ایک بڑے میدان میں ایک پڑے ہوئے چھلے سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت بڑا میدان ہے، ایک انگوٹھی بنی ہوئی ہے، آپ نیچے ڈال دیے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی کرسی کے سامنے یہ آسمان و زمین بھی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، چھلے کی طرح چھوٹی ہے۔ یہ اللہ کی کرسی اتنی وسعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر اللہ کی کرسی کی یہ وسعت ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ پھر فرمایا گیا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ رب العالمین یہ جو آسمان و زمین کا نظام چلا رہا ہے، ان دونوں کو چلانے میں، اس کی حفاظت کرنے میں اللہ رب العالمین تھکتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اب بھی نظام چل رہا ہے، اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا جبھی اس کا نظام بگڑے گا، زلزلے آئیں گے، سور پھونکے جائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، پھر جو لوگ جنتی ہے جنت میں جائیں گے، اور جو جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر فرما گیا آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات کو بیان کیا گیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ وہی اللہ ہے جو بہت بلند ہے، علی ہے اور عظیم تر ہے۔ تو ان صفات کے ساتھ اس آیت الکرسی کی اختتام کیا گیا ہے۔ الغرض محترم سامعین، دیکھیے یہ آیت الکرسی ہے جو اپنے اندر اتنے معانی رکھتی ہے، یہ مفاہیم رکھتی ہے۔ جب آیت الکرسی ہم پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہر نماز میں پڑھیں، ہر رکعت میں پڑھیں، آپ بار بار پڑھتے رہیں اور اس آیت الکرسی کے معنی پر غور و فکر کرتے رہیں، اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے حقیقی لذت قرآن مجید کی ملتی ہے۔ آج بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے، قرآن پڑھتے کچھ بھی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ یوں پڑھ کے نکل جا رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے نکل جا رہے ہیں۔ تقریباً الحمدللہ کئی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، وہ صورتیں پڑھتے کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے،
نہ دل پہ اثر ہوتا، نہ زبان کو مزہ آتا، نہ بار بار پڑھنا دل ہوتا، کچھ بھی نہیں، ایک رسمی طور پر پڑھتے ہیں اللہ بولا پڑھ لیا میں، ایسی بات ہے۔ بس ایک مٹھاس کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک محبت کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ ان تمام چیزوں کی تلاوت ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے، اور وہ آتی ہے ان کے معنی و مفہوم کو جاننے کے بعد۔ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر اس کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے، جب اس کی بڑائی سامنے آتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اس کو ریپیٹ کیا جائے، کیونکہ اس کے معنی ایسے ہیں، لہذا یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت ایسی ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ شوق پیدا کرنا ہے، اس سے تعلق اپنا قائم کرنا ہے، اسے سیکھنا ہے، ترجمے کو دیکھنا ہے، تفسیر کو دیکھنا ہے، فضیلتوں کو جاننا ہے، تاکہ ہم بھی ابی بن کعب کی طرح رضی اللہ عنہ کی طرح ہم بھی ماہر قرآن بنے، ہم بھی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ لہذا مبارک سمجھیے کہ عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس عشرے میں ہمارا قرآن مجید سے اچھا تعلق ہونا چاہیے، قریبی تعلق ہونا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہماری یہ ادا پسند آئے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور یہی چیز ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں اس کی عظمت کو ڈال دے، قرآن مجید کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ اللہ تعالی ہم پر عیا کر دے، اللہ تعالی ہم تمام کو قاری قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالی صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، تا دم حیات عقیدہ توحید پر اللہ تعالی دوام بخشے، اور موت بھی دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔